تعمیر شخصیت کے عنوان سے سلسلہ وار گفتگو چل رہی ہے، جس کی آج اگلی نشست ہے۔ گفتگو کے آغاز کے لیے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جو قرآن مجید کی 16ویں سورت کی 116 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت نے زبان پر ضبط اور زبان کی خرابیوں کے حوالے سے ایک بڑا اہم پہلو بیان کیا۔ اور اگر اس آیت مبارکہ کے قرینے پر غور کیا جائے، مفسرین کے نقطہ نظر سے ہٹ کے، یقیناً مفسرین بھی اس طرف گئے ہیں سارے، لیکن اس آیت کے قرینے پر غور کیا جائے تو یہ آیت زبان کے ضبط کے حوالے سے علماء سے متعلق لگتی ہے، اہل دین سے متعلق لگتی ہے۔ آج سے پہلے ہم نے 3-4 نشستیں جو آپ کے سامنے اس موضوع پر اس گفتگو میں آ چکی ہیں، ان میں آپ نے دیکھا کہ جتنے ضبط، زبان پر ضبط اور اس کے کنٹرول کے حوالے سے پہلو تھے، وہ عوام الناس اور علماء ہر ایک کے لیے مختص تھے۔ مگر یہ جو آج پہلو ہے، آگے تو گفتگو سب کے لیے ہوگی، لیکن یہ جو آیت ہے، یہ آیت، اس کا تناظر اور اس کا اسلوب یہ بتا رہا ہے کہ یہ خاص علماء کے لیے، اور ہمارے معاشرے کی ایک خطرناک ترین مرض کا ذکر ہے اس کے اندر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُوا أَلْسِنَتُكُمُ الْكَاذِبَ، اور کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ مت کہہ دیا کرو، یعنی اپنی زبان کو اتنا بے اختیارہ اور غیر محتاط نہ بناؤ کہ کوئی شے سامنے ہے اس کو جھوٹ موٹ کہہ کے رد کر دیا۔ کیوں؟ اور ساتھ قرآن کہتا ہے اور یہ نہ کہا کرو کہ ھذا حلال و حرام، کہ نہیں یہ تو حلال ہے، اور نہیں جی نہیں یہ تو حرام ہے۔ آپ کتنے ایسے لوگوں سے معاشرے میں ملتے ہیں کہ ان کو الف بے ہی نہیں آتی دین کی، لیکن حلال اور حرام کے پورے تصرفات ان کے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ قرآن مجید نے اس بات کی سخت نفی کی۔ قرآن نے کہا خبردار، زبان کے محتاط استعمال میں ایک اہم ترین پہلو یہ ہے کہ یہ مت کہہ دیا کرو بغیر علم کے، بغیر رسوخ کے، بغیر قرآن و سنت کے جانے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ ایسے ہی ہے جیسے تم اللہ پر جھوٹا بہتان لگا رہے ہو۔ یعنی اللہ نے تو ایک شے حرام نہیں کی، تم سے کوئی پوچھنے آئے تم نے کہا نہیں یہ حرام ہے۔ اللہ نے تو ایک شے حلال نہیں کی، تم سے کوئی پوچھنے آئے تم نے کہا نہیں یہ حلال ہے۔ کتنا بڑا معاشرے کا مسئلہ ہے جس پر ہم درپیش ہیں، اور اس مسئلہ کی اہمیت دیکھیے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ پر افترا باندھنا کہ ایک کام اللہ نے حرام نہیں کیا اس کو حرام کہنا، اور اللہ نے حلال نہیں کیا اس کو حلال کہنا۔ میں ایسے کئی لوگوں سے معاشرے میں ملتا رہتا ہوں، یعنی ہر بندے نے اپنی پوری کی پوری ڈکشنری کھولی ہوئی ہے، جس میں ہمارے متعصب لوگوں، علماء کا بھی ہاتھ ہے، اور پھر خود بھی لوگ بھی ان پڑھ ہیں۔ کوئی تصویر بنوا رہا ہے، حرام ہے جی حرام ہے۔ کوئی پینٹ شرٹ پہن کے آیا ہے، حرام ہے جی حرام ہے۔ کسی نے ٹائی لگا لی ہے، ڈاکٹر صاحب پینٹ شرٹ پہن کے آ بھی گئے ہیں، حرام ہے جی حرام ہے۔ ٹھیک ہے جی، کسی نے کوئی ایسا کام کر لیا جو دوسرے کے ذوق کے خلاف ہے، بے شک وہ درجہ مباحات میں سے ہو، بے شک وہ درجہ خلاف اولا میں سے ہو، بے شک وہ درجہ مکروہ تنزیہی میں سے ہو، بے شک وہ درجہ مکروہ تحریمی میں سے ہو، ہم نیچے سے اٹھتے ہیں اور آخری جمپ لگاتے ہیں یہ حرام ہے۔ یعنی ایک تماشا ہے معاشرے میں برپا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ کے لیے آیت رپیٹ کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ ھذا حلال وھذا حرام، خبردار اپنی زبانوں کو اس طرح بے احتیاطی سے استعمال نہ کرو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، بلکہ ایسا کرنے سے یفترون علی اللہ الکاذب، اللہ پر جھوٹا بہتان بنتا ہے کہ ایک شے اللہ نے حرام نہیں کی تم کہہ رہے ہو حرام، ایویں ایک شے اللہ نے حلال نہیں کی تم کہہ رہے ہو حلال ہے۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ ہم معاشرے میں کئی ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جو چلتے پھرتے بتاتے ہیں نہیں یہ کام حرام ہی، اور انہیں خود الف بے بھی نہیں آتی ہوتی۔ حلال حرام کیا ہے؟ سن لیجئے، پلے باندھ لیجئے۔
حرام صرف اور صرف وہ ہے جو اللہ کے رسول نے وضاحت اور صراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کا کوئی کام حرام نہیں ہو سکتا۔ ہاں وہ ناپسندیدہ ہو سکتا ہے، وہ خلاف سنت ہو سکتا ہے، وہ مباحات میں سے ہو سکتا ہے، وہ مکروہات میں سے ہو سکتا ہے۔ حرام اور اس پر پھر اللہ کی گرفت اور جواب دہی، یہ عام چیز نہیں ہے، یہ صرف فکس ہے جو قرآن اور سنت میں وہ امور بیان ہو چکے ہیں۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے، ہر ایک کے پاس حلال و حرام کے اپنے اپنے اختیارات ہیں، جس میں ہمارے مذہبی پیشواؤں کا بہت بڑا دخل ہے۔ جس کے ذوق میں سنت آتی ہے، اگر امامہ بڑی اچھی سنت ہے، کسی کے ذوق میں وہ جو نہیں پہنتا نہیں جی حرام ہے نماز پڑھنا بغیر امامے سے۔ کسی نے بیچارے نے پینٹ شرٹ پہن لی، ٹائی لگا لی، مطلب ایکسٹریمسٹ ایسے ہیں کہ سیدھا درمیان میں 6 مراحل ہیں کسی شے کو حرام کرنے کے، 6 مرحلے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ شے خلاف اولا ہے، جس کو عام اردو میں ناپسندیدہ کہتے ہیں۔ پھر وہ بلکہ اس سے بھی پہلے وہ مباح ہے، نہ گناہ ہے نہ ثواب، بس کر لے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو نہ کرے۔ پھر خلاف اولا، پھر مکروہ تنزیہی، پھر مکروہ تحریمی، پھر جا کے حرام کا درجہ آتا ہے۔ یعنی جس قرآن اور سنت کی جس روایت سے وہ ثابت ہو، اس کے اندر اتنی قطعیت ہونی چاہیے حرام جاننے کے لیے کہ آپ سنیں وہی سمجھیں، میں سنوں وہی سمجھوں، اس میں کوئی دوسرا احتمال ہی نہ ہو، پھر وہ شے حرام ہو سکتی ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ کہا کہ خبردار یہ مت کہو کہ وہ حلال ہے یہ حرام ہے، وہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہو، تمہیں یقین ہے کہ وہ اللہ نے حرام کی ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے حرام ہی نہ کی اور تم حرام کہہ رہے ہو، یہ اللہ پر بہتان بن گیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم مذاق میں یا ایویں بس اپنے حظ لینے کے لیے بات کر دیتے۔ اور ایک چیز اللہ نے حلال نہیں کہ تم حلال کہہ رہے ہو، اپنا حظ لینے کے لیے، یہ بھی اللہ پر بہتان ہے۔ اور آگے کیا کہا، ان الذین یفترون علی اللہ الکاذب، اور جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگاتے ہیں، لا یفلحون، اللہ ان کو کبھی فلاح نہیں دیتا۔ وہ نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ جو مرضی کریں، ان کا انجام بالخیر نہیں ہوتا، الٹیمیٹلی وہ فلاح یافتہ نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اب یہ بڑا اہم نقطہ سنیے، الٹیمیٹلی وہ فلاح یافتہ کیوں نہیں ہوتے؟ قرآن نے یہ کہا، بات ختم ہو گئی۔ اس لیے نہیں ہوتے کہ انہوں نے ساری زندگی جو انسانوں کے کرنے کے کام تھے وہ نہ کیے، اور جو خدا کے کرنے کا کام تھا وہ کیا۔ حلال اور حرام کا تعین یہ انسانوں کا نہیں، خدا کے کرنے کا کام ہے۔ مومن کافر کون ہے؟ یہ انسانوں کے کرنے کا نہیں، یہ اللہ کے کرنے کا کام ہے۔ بندوں کے کرنے کا کام بندگی ہے، انہوں نے وہ بندگی اور انسانیت چھوڑ دی اور انسانوں کی خدمت اور انسانوں کو فیسیلیٹیشن چھوڑ دی، اور یہ والے رجسٹر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیے۔ چونکہ یہ اللہ کے کام تھے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرا کام تو میں نہیں کرنا، جو میرا کام کرے گا اس کو میں پھر فلاح یافتہوں میں نہیں شامل کروں گا، وہ ناکام ہو جائے گی۔ تو آپ دیکھیں زبان کے ایک ایسا استعمال، اور اس پر میں پتہ کیوں بار بار فوکس کر رہا ہوں کہ ہم سب اس میں شامل ہیں۔ جو تو چلو 4 لفظ جانتا ہے وہ تو پھر بھی چلو بات کرتے ہوئے محتاط ہوگا، مرنا یہاں پر یہ ہے کہ وہ لوگ فتوے دیتے ہیں اور وہ لوگ رائے زنی کرتے ہیں کہ جس کو اب 4 دوست آپس میں کیفیٹیریا پہ بیٹھے ہیں، اور نہیں یار یہ تو بالکل ہی حرام ہے، یہ تو بالکل ہی حلال ہے۔ یہ وہ چیزیں جن کو ہم بڑا ہی معمولی سمجھتے ہیں، یہ معمولی نہیں ہے۔ عقل ہونے اور سن بلوغت کے بعد آپ ہر عمل کے، ہر فعل کے جواب دہ ہیں۔ ہمارے ہاں انفرادی طور پہ لوگ اوپر آئے ہیں، لیکن معاشرہ، سماج بیمار ہے۔ چونکہ سماج کو اوپر اٹھانے کے لیے جو سنجیدگی طبیعتوں میں درکار ہے وہ ہم اپنے لوگوں میں پیدا ہی نہیں کر سکے۔ غیر سنجیدہ لوگ ہیں، جذباتی لوگ ہیں، جذباتی غیر سنجیدہ لوگ، مذہب کے نام پہ ATM مشینیں توڑوا دو، ٹائر جلوا دو، جو مرضی کروا دو، کریں گے، لیکن مذہب کے نام پہ انسان نہیں بنیں گے، ہیں؟ یعنی مذہب کے نام پہ انسانیت کو نہیں اپنائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ انسانیت کو نہیں اپنائیں گے۔ ہاں انسانیت کو اگر مارنا پڑے تو وہ ماریں گے اللہ رسول کے نام پہ۔ یہ کیسا مذہب ہے جو پڑھا دیا گیا ہے؟ یعنی یہ بالکل ایک مطلب 180 ڈگری الٹ دین جو اسلام سے اور قرآن کے تناسب 180 ڈگری ہے، جو آج کل عام پبلک میں فروغ پا رہا ہے، اور اس کو بالکل دینداری سمجھا جاتا ہے، کیونکہ سب جذباتیت کی رو میں 4 نعرے لگائے، واہ واہ ہوئی، اور جناب سب نے سمجھے ہم تو جنت کے وہ جو بیڈ روم ہے اس کے اندر سے ہو کے باہر آ گئے، اب ہمیں کون ہاتھ لگا سکتا ہے؟ یہ بالکل غیر مناسب بات ہے۔ اللہ رب العزت نے محتاط انسان بننے کا حکم دیا، اور یہ چونکہ ایک زبان، چونکہ شخصیت سازی میں ابھی ہم زبان کو زیر بحث لا رہے ہیں، تو زبان کی خرابیوں میں یہ ایک اہم ترین خرابی جو عام لوگوں میں اور علماء میں، تو پھر علماء کے پاس تو ٹھیکہ ہے حلال اور حرام کے تعین کا، کیا حیثیت ہے قرآن و حدیث کی کسی کے نزدیک جناب؟
الا ماشاء اللہ، چند ایک کو چھوڑ کر۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جس نے مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اختیار ہے ہی میرے پاس۔ وہ پتہ یہ کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ عوام الناس کی جہالت ہے۔ جب آپ لوگوں نے قرآن نہیں پڑھنا تو انہوں نے تو کہنا ہے کہ یہ حرام ہے۔ آپ کو قرآن پڑھیں تو پتہ ہو کہ قرآن میں کس کس چیز کو حرام کہا گیا۔ قرآن تو پڑھنا نہیں ہے۔ جس طرح عیسائیوں کو کہا گیا نا کہ بائبل کو صرف پادری ہاتھ لگائیں گے، دور رہو، وہ پاک لوگ ہیں، اسی طرف ہم بھی جا رہے ہیں کہ قرآن بس۔ اور پھر یہ کہ قرآن اب نیا ایک رولا ڈال گیا کہ جی قرآن کسی کی رہنمائی میں پڑھیں گے تو ہدایت دے گا، نہیں تو گمراہ کرے گا۔ اندازہ کر لیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی آپ قرآن مجید جیسی کتاب زندہ سے یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو گمراہ کر دے گا اگر آپ اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ کیسا دین ہے جو پڑھا جا رہا ہے؟ میں نے کلپ سنا ہے اگلے دن، آپ نے سنا ہے؟ اور میرا کلپ لگا کے اس پر کہا، یہ بندہ کہتا ہے جی قرآن ہدایت دیتا ہے۔ اندازہ کر لیں، تنقید ہو رہی ہے۔ یہ بندہ کہتا ہے جی قرآن ہدایت دیتا ہے، جبکہ قرآن تو ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت تو کوئی پیر شیخ کسی کے زیر نگرانی پڑھیں گے تو ملے گی۔ وہ تو بڑی اچھی بات ہے، نگرانی آ جائے تو وہ تو اپنا کیا نور علی نور ہو گیا، لیکن شیخ کی وہ حیثیت تو نہیں ہے نا جو قرآن کی حیثیت ہے۔ تو قرآن ہے، اور قرآن سمجھنے کے لیے اگر کوئی کسی چیز کی احتیاج ہے تو وہ صرف سنت ہے بس۔ تو جب ہم نہیں سمجھیں گے قرآن کو تو پھر یہ فتوے تو آئیں گے، پھر اسی طرح دکانیں کھلی رہیں گی، دکانیں چمکتی رہیں گی، اور عوام الناس کو بے شعور رکھا جائے گا، اور معاشرہ، تعمیر معاشرہ کی طرف ہم قدم نہیں اٹھائیں گے۔ اب بھی گفتگو تعمیر شخصیت پر ہے، جب یہ سلسلہ ختم ہوگا تو پھر تعمیر خاندان پر سلسلہ شروع ہوگا، پھر تعمیر معاشرہ کی طرف ہم آئیں گے۔ اب یہ چونکہ زبان کے غلط استعمال سے متعلق تھا، اس لیے میں نے کہا کہ اس کو کھول کے ذرا بیان کر دیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اب آگے سن لیجیے، یہ کتنی سلسلہ الصحیحہ 2666 نمبر حدیث۔ حضور نے فرمایا، حضرت عدی بن حاتم سے روایت، کہ ہر آدمی کی انتہائی بابرکت اور انتہائی منحوس چیز جو اس کے وجود میں رکھی گئی ہے وہ زبان ہے۔ یعنی اس کا استعمال خیر اس کو مبنی بر خیر بنا سکتا ہے، اور اس کا استعمال شر اس کی پوری شخصیت کو منحوس مجروح بنا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سلسلہ صحیحہ حدیث نمبر 534 میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ احادیث صحیحہ ہیں۔ میں گفتگو کرتے ہوئے کوشش کرتا ہوں کہ کسی ایسی حدیث کا بھی حوالہ کم آئے جس کی سند پر کوئی اعتراض کر سکے۔ کم مواد لے لیا، لیکن وہ لیا جو پکا مواد ہے۔ حضرت شقیق بیان کرتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا کی پہاڑی پر کھڑے تھے اور تلبیہ پڑھ رہے تھے، اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اے زبان، خیر اور بھلائی پر مشتمل کلام کر۔ اپنی زبان کو پکڑ کے حضرت عبداللہ بن مسعود مخاطب ہوئے، اچھی بات کر تو تجھے خیر حاصل ہوگی، اور خاموش رہ تو تجھے سلامتی حاصل ہوگی۔ اور پھر فرماتے ہیں، اور سلامتی حاصل ہوگی اور خاموش رہ تو ندامت اور شرمندگیوں سے بچ جائے گی۔ اور پھر فرمایا، اچھا جب یہ بات کر چکے زبان کو مخاطب کر کے رقت کی حالت میں، لوگوں نے پوچھا، اے ابو عبد الرحمن، یہ کلمات آپ خود سے فرما رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے؟ انہوں نے فرمایا، کیا سچے لوگ تھے؟ انہوں نے فرمایا، نہیں، یہ میں خود کہہ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا تھا کہ ابن آدم کی اکثر خطائیں جن کی وجہ سے وہ قبر میں گرفت میں آئے گا، جن کی وجہ سے وہ برزخ میں گرفت میں آئے گا، جن کی وجہ سے وہ میدان حشر میں گرفت میں آئے گا، اور جن کی وجہ سے وہ اکثر دوزخ میں گرایا جائے گا، جنت میں جانے سے پہلے مسلمان گرائے جائیں، اکثر خطائیں، حضور نے فرمایا اس کی بنیادی وجہ کوئی اور چیز نہیں ہوگی، صرف زبان کا غیر محتاط استعمال ہوگا۔ اور عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، میں نے تو یہ قول مبارک سنا، اس قول کی روشنی میں اپنی زبان کو تنبیہ کر رہا ہوں۔ آدھے سے زیادہ مسائل زبان کے پیدا کیے ہوئے۔ آپ کو اگر اختلاف کا طریقہ آ گیا دوسروں کے ساتھ تو آپ کو زبان کا بہترین استعمال آ گیا۔ اس کے بعد جسم کے اعضاء قیامت کے دن، عن زید بن اسلم، حدیث صحیح، حدیث نمبر 535 سلسلہ صحیحہ، عن زید بن اسلم عن ابی عن عمر اطلع علی ابی بکر وهو یمد لسانہ فقال ما تصنع یا خلیفۃ رسول اللہ۔ حضرت عمر حضرت بکر کے پاس پہنچے اور وہ اپنی زبان کو پکڑ کے کھینچ رہے تھے۔ اب دیکھیں کتنے بڑے لوگ ہیں، یعنی جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ان کی اپنی راہ کیا تھی، جن کو ہم مشعل راہ سمجھتے ہیں، لیکن جنت کے ٹکٹ ہم اپنی جیب میں سمجھتے ہیں، عمل سے ہم عاری کر دیا گیا ہمیں۔ یار پوچھتے ہیں کہ خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر
آپ کیا ہو گیا، آپ زبان کو یوں پکڑ کے کیوں کھینچ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ مجھے ہلاکت گاہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ یہ مجھے ہلاکت گاہوں کی طرف لے جاتی ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس فی شیء من الجسد الا وهو یشکو ضرب اللسان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کا ہر حصہ قیامت کے دن جس چیز کی اللہ کے حضور شکایت کرے گا وہ زبان ہوگی۔ یعنی پورے جسم کے مختلف اعضاء جب عذاب میں مبتلا ہوں گے تو وہ کہیں گے باری تعالیٰ عذاب میں ہم مبتلا ہیں، اس عذاب کی طرف لے جانے والی ہمیں زبان ہے، لہٰذا اس کو ہم سے شدید تر عذاب میں مبتلا کر، اس کو شدید تر عذاب میں مبتلا کر۔ اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر، صحیح مسلم 6784 نمبر حدیث، عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلق المتنطعون قال لها ثلاث۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، اور رسول اللہ نے یہ بات 3 دفعہ فرمائی کہ بال کی کھال اتارنے والے ہلاک ہو گئے۔ چھوٹی سی بات ہو وہ کچھ کی کچھ بنا دینا، اس کو اتنا بڑھا دینا، ایگزیجریٹ کر دینا، اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ اس کو ایسا مینوپولیٹ کرنا کہ آپ کا مفاد نکل آئے، یا جس کو آپ بچانا چاہتے ہیں وہ بچ جائے، یا جس کو آپ پھنسانا چاہتے ہیں وہ پھنس جائے۔ اور بال کی ایسی کھال اتارنا کہ بے فضول چیز کے اندر سے مطلب کریتے رہنا، حضور نے فرمایا جس کے اندر یہ عادت ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ کوئی شرط نہیں ہے وہ نمازی ہے یا نہیں ہے، یہ میٹر ہی نہیں کرتا، ارسپیکٹو آف دس، وہ روزہ دار ہے یا نہیں ہے یہ میٹر ہی نہیں کرتا، وہ تلاوت قرآن کرتا ہے یا نہیں ہے یہ میٹر ہی نہیں کرتا۔ اگر کسی کی فطرت اور شخصیت کے اندر یہ والے پہلو ہیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ قرآن اس لیے آیا تھا کہ ہماری اصلاح ہو، اس لیے نہیں آیا تھا کہ ہم وہ کیا کرتے ہیں مشین کی طرح اس کو پڑھتے جائیں اور ایک فہرست بنا لیں 5,07,09,89 ہمیں یہ اتنے ٹنوں میں یا اتنے کلو میں ثواب مل گیا۔ مقصد یہ نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ ابھی نہیں ہو رہی اصلاح، تھوڑی اور کوشش کریں، پھر نہیں ہو رہی پھر تھوڑا اور موو آن کریں، پھر نہیں ہو رہی پھر تھوڑا اور موو آن کریں۔ اگر اصلاح 10% بھی ہو گئی اور ساری عمر پڑھتے محض گزار دیا تو وہ 10% زیادہ ہے اس 100% پڑھے ہوئے سے۔ حضرت عمر فاروق ایک دفعہ 8 سال میں سورہ بقرہ ختم کی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، عربی تھے، صرف ناو کے مسئلے نہیں تھے، گرامر کے مسئلے نہیں تھے، خود قرآن نازل ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق سے کسی نے پوچھا کہ 8 سال میں ایک سورہ بقرہ، تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جب میں پڑھتا تھا تو اس کا جو حکم آتا تھا اور وہ چیز میری شخصیت میں نہیں ہوتی تھی تو میں اس وقت تک اگلے حکم پہ نہیں جاتا تھا جب تک پچھلا حکم اپنی شخصیت میں داخل نہ کر لوں۔ یہ ہے اصل مطمع نظر قرآن کا۔ یہ مطمع نظر اب ہمارے پیش نظر ہی نہیں ہے۔ میں قرآن اس لیے پڑھتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں، سارے نیک ہو جائیں، آپ اس لیے پڑھتے ہیں کہ کوئی دوسرا ٹھیک ہو جائے، نیک ہو جائے، اپنی اصلاح کے لیے کوئی بھی نہیں پڑھتا، جبکہ یہ آیا ہم میں سے ہر ایک کی اپنی اصلاح کے لیے تھا۔ یہ ہے بنیادی مسئلہ، اور اگر ہم اس مسئلے کی طرف نہیں پلٹے تو کوئی معجزات شعجزات نہیں ہوں گے، یہ اور بدترین ہوتا جائے گا معاشرہ۔ معاشی طور پہ بھی بدترین ہے پاکستانی قوم، سیاسی طور پہ بھی بدترین ہے، اخلاقی طور پہ بھی گراوٹ کا شکار ہے۔ یہ سب چیزیں یہ ریزلٹس ہیں ان تمام چیزوں کے جو ہماری اصل تھی جس سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ آخری حدیث، وقت ختم ہو گیا، آخری روایت آج کی، انشاءاللہ یہ تھوڑا آگے چلے گا موضوع۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 5007، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا فرماتے ہیں، ان اللہ عز وجل قال، حدیث قدسی، حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، ان اللہ عز وجل یبغض البلیغ من الرجال الذی یتخلل بلسانہ، اللہ رب العزت اس شخص پر غصہ فرماتا ہے اور غضب فرماتا ہے جو باتیں بہت کرتا ہے اور اپنی زبان کو ایسے چلاتا ہے جیسے گائیں چلاتی ہے کہ لپیٹ لپیٹ کے وہ چارہ کھاتی ہے اپنی زبان کو، جو یوں لپیٹ لپیٹ کے باتیں کرتا ہے اور سیدھی قولاً سدیدہ، سیدھی کلیئر اور واضح دو ٹوک بات نہیں کرتا۔ فرمایا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو بھٹکانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ واضح بات کیوں نہیں کرتا۔ اللہ کو اس سے بھی کنسرن ہے، اللہ کو نماز سے، خالی نماز سے کنسرن نہیں، نماز تو فرائض میں سے ہے، اب اعلیٰ ترین فرائض میں سے، اس کے ساتھ ہمارے رب کو اس سے بھی کنسرن ہے کہ ہم جس سے بات کریں کلیئر بات کریں، یعنی اس اگلا بندہ جو میری یا آپ کی بات سن رہا ہے،
ہماری بات سے اس کو جو ایمبیگوٹی، التباس اور ایک ابہام اور شک پیدا ہوتا ہے جو اس کے لیے تکلیف کا باعث ہے، اللہ کو اس کی بندے کی یہ تکلیف بھی گوارا نہیں. وہ کہتا ہے کھل کے بات کرو، میرے بندے کو مشکل میں کیوں ڈال رہے ہو؟ یا تو کھل کے بات کرو، یا پھر اگر مشکل میں بدنیتی سے ڈال رہے ہو تو پھر گنہگار ہو گئے، حرام ہے پھر تو.